الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا وغوثا وابدالا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومذكرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بآواز بلند مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین اکرام، رب کائنات جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم کہ مالک کریم جل شانہ نے ہم سب کو آج یہ سعادت عطا کی کہ اس عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم حاضر ہوئے. علماء کرام کثیر تعداد میں، مفتیان کرام اور ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے علم و عمل میں، سوز و گداز میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. مجھ سے قبل مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری طاہر اقبال چشتی صاحب رہنما سنی طریق بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو فرما رہے تھے. کچھ آنے میں تاخیر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہماری کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں معاف فرمائے.
اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بڑا احسان اور بڑا کرم کہ رب کائنات نے ہم سب کو اس تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور مالک کریم جل شانہ نے ان نوجوانوں کے ساتھ یہ صحرا سجایا کہ رات دن کوششیں کرتے رہے اور آج کی اس محفل کے لیے اپنا کردار پیش کیا۔ مالک کریم جتنے بھی نوجوانان اہل سنت ہیں پاکستان سنی تحریک کے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا کی ساری عزتیں اور سارے مقام و مراتب ایک طرف، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عزت پر کوئی سودا بازی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھے عزت جو ملی ہے میری خود ساختہ طاقت سے ملی یا میرے کسی کارنامے کی وجہ سے، یقیناً انسان کو رب کائنات جل مجدہ الکریم نے عزت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ساری عزتیں اس عزت پر قربان جو عزت رب کائنات نے نبی پاک کی غلامی کے تاج کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، یعنی ساری عزتیں جس قدر بھی رب کائنات جل مجدہ الکریم نے اس کائنات انسانی میں ہمیں عطا فرمائی، ساری عزتیں ایک طرف، وہ ساری کی ساری عزتیں اس عزت پر قربان جو رب کائنات نے قبلی والے کی غلامی کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے کہ جتنی عزتیں رب کائنات جل مجدہ الکریم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یا صبح قیامت تک بلکہ قبر کے اندر اور میدان محشر میں جس قدر مجھے اور تجھے عزتیں ملیں گی سب قبلی والے کی غلامی کا صدقہ ہے۔ بروز حشر حضرت فرما رہے تھے نا الیکشن کی بات، تو قیامت والے دن بھی ایک الیکشن ہوگا، یاد رکھیے، اور اس الیکشن میں سلیکشن بھی اسی کی ہوگی جو قبلی والے کی سچی غلامی کا صحرا سجائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، فرمایا 80 تو فقط مجھ محمد کے غلاموں کی ہوگی۔ غور فرمائے، تو قیامت والے دن بھی رب کائنات جل مجدہ الکریم نے جو عزتوں کی ضمانت دی ہے وہ قبلی والے کا صدقہ ہے، قبلی والے کی غلامی کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر کا تاریخی جملہ سنیے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کروں گا، ایک بار بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا جملہ سن کر اندازہ لگا لیجئے کہ وہ عمر جسے رب کائنات نے یہ شان عطا فرمائی کہ جس کی زبان سے اگر کوئی بات نکلتی تو اتنی شان تھی عمر کی کہ رب کائنات اسے قرآن کی آیت کا حصہ بھی بنا دیتا تھا۔ آج بھی قرآن میں وہ لفظ موجود ہے جو عمر کی زبان سے نکلے تو رب نے انہیں قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا ہے۔ تفصیل میں نام نہیں جانا چاہتا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو پہلے عمر کی زبان سے نکلا، بعد میں رب کے قرآن میں آ گیا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ عمر اپنی رعایا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، صبح قیامت کا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں ساری عزتیں قبلی والے کی غلامی کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے رعایا کو مخاطب کر کے کہا، کنتم اذل الناس فاعزکم اللہ برسولہ، لوگوں تم ذلیل تھے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، رب نے تمہیں عزت دی تو دامن مصطفیٰ سے دی ہے۔ رب نے تمہیں عزت دی تو دامن مصطفیٰ سے دی ہے۔ بس مجھے میرے امام کی بات یاد آ گئی، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے امام نے کہہ دیا کہ لا رب لے علیش جس
کسی کو مجھے کہنے دیجئے کہ تیری آمد ہے۔ ارے کعبہ بھی میرے نبی کو سلامی کے لیے جھکا۔ غور تو فرمائیے میرے دوستو، رب کائنات اللہ رسول کریم نے میرے نبی کی عزت و حرمت کو کس انداز سے بیان فرما دیا۔ میرے دوستو غور تو کیجئے، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا مومن کعبے سے عزت و حرمت میں زیادہ ہے، ارے مومن کا مال بھی مقدس کعبے سے بڑھ کر عزت رکھتا ہے۔ میرے نبی کے غلام کی عزت بھی کعبے سے بڑھ گئی ہے۔ میرے دوستو اس نبی کی شان اور عزت کا عالم کیا ہوگا جسے رب کا کعبہ بھی جھک کر سلامی پیش کرے گا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اسی کو میرے امام نے کہہ دیا کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سلامی کو جھکا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سلامی کو جھکا۔ تیری ہیبت تھی کہ ہر کتے تھرے تھرا کرے گر گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و شان، مومن کی عزت و حرمت یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر مومن کی عزت و حرمت زیادہ ہے تو مجھے بتاؤ پھر کعبے کی عزت و حرمت کی شان کیا ہو؟ آج اگر کعبے کے اوپر حملے کے لیے کوئی میڈی آنکھ سے دیکھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے، مجھے بتائیے تو صحیح، بتائیے تو صحیح، کیا کعبے کی عزت و حرمت زیادہ ہے یا قبلی والے کی عزت و حرمت؟ رب کعبہ کی قسم، کعبہ تو وہ ہے جو قبلی والے کی بارگاہ کا دیوانہ ہے۔ اور فرمائے اچھا یہ بتائیں مومن کی عزت و حرمت کعبے سے بڑھ گئی، لیکن حدیث پاک میں یہ ذکر نہیں ہے کہ مومن متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ولی ہو، غوث ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، ذکر تو نہیں ہے نا، صرف فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا، اس بات کا ذکر کیا۔ اب غور فرمائے قبلی والے کا درجہ کتنا ہے؟ عام مومن سے بڑھ کر کس کا مقام اور مرتبہ ہے؟ مومن متقی کا۔ مومن سے بڑھ کر مومن متقی کا رتبہ، مومن متقی سے بڑھ کر صاحب ورا کا قدر، صاحب ورا سے بڑھ کر اللہ کا ولی، اللہ کے ولی سے بڑھ کر غوث سے بڑھ کر غوث اعظم۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب غور فرمائیں کہ ایک عام مومن کا مقام یہ ہے کہ اس کی عزت و حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے، تو جسے رب کائنات نے مومن سے کئی درجے بلند فرما دیا ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ قبلی والے آقا نے شان و رسمت اور حضور کی عزت پر بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن بلند آواز سے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ عام مومن سے افضل کون ہے؟ جو مومن متقی پرہیزگار ہے۔ مومن متقی پرہیزگار سے افضل صاحب ورا، صاحب ورا سے افضل اللہ کا ولی، اللہ کے ولی سے بڑھ کر غوث سے بڑھ کر غوث اعظم سے بڑھ کر وہ کہ جو تبع تابعین میں تبع تابعین سے بڑھ کر تابعی سے بڑھ کر صحابی سے بڑھ کر انصار انصار سے بڑھ کر مہاجرین سے بڑھ کر اشرا مبشرہ سے بڑھ کے مولا علی سے بڑھ کے جناب عثمان سے بڑھ کے جناب عمر سے بڑھ کے جناب ابو بکر، آپ توجہ کیجئے گا، جناب ابو بکر سے بڑھ کر اللہ کے سارے نبیوں سے بڑھ کے اللہ کے رسولوں سے بڑھ کے اولاد رسول میں جناب ابراہیم سب سے افضل، جناب ابراہیم سے بڑھ کے قبلی والے سب سے افضل۔ حضور فرما رہے ہیں مومن کی عزت اور حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے۔ اب عام مومن کی شان یہ ہے تو جسے رب نے نبیوں کا بھی امام بنا دیا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اور فرمائے اب دیکھیں کملی والے کی عزت اور حرمت، خدا کی قسم اگر کعبے کی طرف میلی نظر سے کوئی دیکھے پوری امت
سراپا احتجاج ہو تو جو کملی والے کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائے، ارے اس کی انگلی اٹھنے سے پہلے اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دی جائیں، اس کی انگلی بھی کیوں نہ کاٹ دی جائے۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دور کے اندر ایک درویش سے، سنیے گا بات قابل توجہ، حضور کی عزت و ناموس پر بات قابل توجہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے دور کے اندر ایک درویش سے، جو درویش بہت صوفی بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اور ساتھ ساتھ علم قرآن سنت سے آراستہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر جو معاملہ آتا تھا تو وہ میدان عمل میں اتر آتے تھے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے۔ قابل توجہ، وہ ان کا مثال ہوا تو علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں میں نے انہیں خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگے بڑی بڑی کتابیں تھیں، درس و تدریس کے سارے معاملے ایک طرف، قرآن و سنت کی تعلیم ایک طرف، ساری تعلیم ایک طرف، لیکن رب نے جو انعام کملی والے کی ناموس پر پہرا دینے کی صورت میں عطا کیا، ارے ابن حجر مکی سن لیجئے، رب نے عزت دی تو کملی والے کی ناموس پر پہرا دینے کے سرکے میں مجھے عطا کیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر میرے دوستوں غور فرمائیے گا، میں ایک روایت عرض کر کے بات کو تمام کرنے لگا ہوں۔ کعبے کی عزت اور حرمت، لیکن آئیے دیکھیے تو صحیح کعبہ بھی میرے حضور کی بارگاہ کا دیوانہ ہے۔ علامہ جلالہ سیوطی خصائص الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، قابل توجہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو میرے نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار غلاموں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے، میرے نبی جب دعا مانگتے ہر بار میرے نبی نے انتخاب کر رکھا تھا کعبۃ اللہ شریف کے اس دیوار کا جس کا نام رکن شامی ہے، رکن شامی والی دیوار کے ساتھ میرے کملی والے آقا کھڑی ہو کر اپنے گناہگار غلاموں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں اب کی بات جب میرے نبی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، میرے نبی کریم اس دیوار کی طرف بڑھنے لگے جس کعبۃ اللہ کی دیوار رکن شامی ہے، رکن شامی والی دیوار کی طرف بڑھنے لگے، آپ کا گزر رکن غربی والی دیوار سے ہوا، کعبۃ اللہ کی چاروں دیواروں کے اپنے اپنے نام ہیں، ایک دیوار کا نام رکن شامی، ایک کا نام رکن یمنی، ایک کا نام رکن شرقی، ایک کا نام رکن غربی ہے۔ جب میرے نبی کا گزر رکن غربی والی دیوار کے قریب سے ہوا، میرے نبی کریم کی بارگاہ میں وہ دیواری کعبہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، جب پیچھے کھا گئے آپ کعبۃ اللہ کی اس دیوار کو برکتیں لوٹاتے ہیں جس کا نام رکن شامی ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی کبھی مجھ پر بھی نظر کرم فرما دیجئے، میرے آقا نے فرمایا جا آج کے بعد تجھے بھی برکت لوٹائی جائے گی، بس مجھے کہنے دیجئے کہ جو سامنے ہے مدینہ دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ قابل توجہ، مجھے شعر پڑھنے دیجئے کہ میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، میرے نبی کی عزت و ناموس کی شان کو دیکھیے، جو میرے کملی والے کا ذکر جس میں مبارک سے مس کر گیا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کے غلاموں نے اسے بھی شفا کے لیے رکھتے ہوئے اپنے لیے
توجہ فرمائیں، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قابل توجہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو کعبہ دیکھ کر چین اٹھا ہے، تو مجھے بس کہنے دیجئے کہ دور سے آنے والا شخص جس کے چہرے پر لعنت برس رہی ہو، جسے دیکھ کر استغفر اللہ کی صدا بدل ہو جائے، اسے گستاخ رسول کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کر رب کا کعبہ بھی جھوم جائے اسے خدا کا رسول کہتے ہیں، کہتے ہیں جسے دیکھ کر رب کا کعبہ بھی جھوم جائے اسے خدا کا رسول کہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ کملی والے کی عزت و ناموس ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کھول کے دیکھیے، رب کائنات اللہ رسول کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو مومنہ پاکیزہ عورتوں کو اور بولی والی عورتوں کو بہتان لگاتے ہیں، ان کی عزت حرف لگاتے ہیں، ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ اس پر 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو شریعت کہتی ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں، شریعت کہتی ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ مجھے بتائیے مومنہ عورت کی عزت کو بہتان لگایا جائے تو 80 کوڑے سزا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، حضور کی ذات اقدس، حضور کی عزت پر جملے کسے تو رب کعبہ کی قسم اگر 80 ٹکڑے بھی کر دیے جائے پھر بھی سزا اگر مومنہ عورت کی عزت کا یہ حال ہے کہ 4 گواہ نہ لائے جائیں تو بہتان لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، مجھے بتائیے پھر میرے حضور کی عزت و ناموس کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو رب کائنات اللہ رسول کریم کے دین اسلام نے جو سزا رکھی ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے، یا پھر علماء امت نے جمع کیا اس بات کے اوپر، اور علامہ قاضی ایاز کہتے ہیں اجمع العلماء ان شاطر حدیہ المنقص لہ والحد جار علیہ وحکمہ التلم علیہ، فرمایا علماء نے اس بات پر اجماع کر لیا جو کملی والے کی شان میں گستاخی کرے اس پر حد بھی جاری کی جائے گی، اور امت کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا تن سر سے جدا کر دیا جائے۔ مجھے بتائیے تو صحیح اگر عام مومنہ عورت کی عزت کا یہ حال ہے تو میرے حضور کی عزت اور شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھنا اگر کوئی شخص مصلی امامہ کا وارث بھی ہو، عمر کے نزدیک اگر وہ گستاخ ہے تو سزا تو اس نے بھی پانی، اللہ اکبر، سر تن سے تو جزا اس کا بھی کر دیا گیا، یہ بھی نہ دیکھا یہ مصلی امامہ کا وارث ہے، پتہ چلا شریعت کا حکم چہرے سے کر نہیں لگایا جاتا، شریعت کا حکم دلوں کو دیکھ کر لگایا جاتا۔ اگر اس کے دل کے اندر تیرے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی ہے، یاد رکھنا اس کے چہرے ہمیں کسی طور پر بھی خاموش نہ کریں گے، ہم چہروں کو نہیں دیکھیں گے، ہم کملی والے کے دین کو دیکھ کر حکم جاری کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں امام صاحب مسجد کے امام خبر پہنچ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امیر المومنین کو خبر پہنچ گئی، روزانہ فجر کی نماز میں امام صاحب ایک ہی سورت کی تلاوت کرنے لگے، اللہ اکبر، ایک ہی سورت کی تلاوت کرنے لگے، سورہ مبارک، سورہ عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جب میرے نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، نبینا صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی کریم علیہ السلام کو
پسند ہے، روزانہ فجر کی نماز میں ایک ہی سورت اسی مقصد کے لیے پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا سچی بات کہہ رہے ہو؟ جی حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر اندر چلے گئے، تلوار لے کر آ کر سر سے جدا کر دیا اور کائنات میں تاریخی جملہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عمر نے تاریخی جملہ صبح قیامت تک کے نبی کے گستاخوں کو وارننگ دیتے ہوئے اور میرے نبی کے غلاموں کے دلوں کی تسلی بھی کرتے ہوئے اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں کو متنبہ کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرما دیا اوے لوگوں صبح قیامت تک عمر تمہیں پیغام دیتا ہے جو میرے نبی کی نفرت میں قرآن پڑھے گا عمر کی عدالت میں اس کا قرآن بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے غموں سے بھلا، وہ کیا بتائے گا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ کیا بتائے گا قرآن کے غموں سے بھلا، جسے پتا ہی نہیں ہے، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت عمر کے اوپر کسی بھی صحابی نے الزام نہیں لگایا، آپ نے بغیر تحقیق کے مسجد کے امام کو قتل کر دیا، بلکہ لوگوں حضرت عمر کا جملہ تاریخ بن کر آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرنے لگا۔ آج ممتاز قاضی کی صورت میں کبھی مجاہد سامنے آ گیا، کبھی قاضی تنویر کی صورت میں سامنے آ گیا۔ دوستو یاد رکھنا عمر کا جملہ صبح قیامت تک تاریخ کی حقیقت بن کر ہم سب کو بتا گیا کہ گمراہ لوگوں سے قرآن بھی سننا گوارا نہیں ہے۔ جو نبی کی توحید کے مقصد سے قرآن پڑھے ہم اس کا قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں کریں گے، اس کا قرآن بھی پڑھنا قبول نہیں کریں گے۔ حضرت امام ابن سیرین کی بارگاہ میں دو صحابی آئے، دو شخص آئے اور آ کر قرآن کی آیاتیں پڑھنے لگے۔ امام ابن سیرین بخاری کے راوی ہیں، امام بخاری نے مختلف سند کے اندر امام ابن سیرین کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن سیرین جو تعبیر الرؤیا کے بہت جید عالم تھے، آپ کی کتاب تعبیر الرؤیا کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے، قابل توجہ۔ حضرت امام ابن سیرین کی بارگاہ میں دو شخص آئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو یہ گمراہ ہیں اور ابن سیرین گمراہوں سے قرآن بھی سننا گوارا نہیں کرتے، تو ان سے قرآن بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پڑھنے والے جنہیں آج تک قرآن سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ نبی میرے جیسا، آج تک قرآن پڑھ کر یہی بات سمجھ میں آئی اور وہ میرے نبی کریم کی ذات اقدس کے لیے اپنی آنکھ کو پیمانہ بنا کر بیٹھے۔ میں نے کہا تیری آنکھ میرے حضور کے لیے پیمانہ بن سکتی ہے؟ وہاں تو ابو بکر عمر کی آنکھ بھی چک گئی، تو تیری آنکھ کیسے پیمانہ بنے گی؟ وہاں تو ابو بکر عمر کی آنکھ بھی چک گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت سے تو کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس مجھے کہنے دیجئے کہ وہ خدا نے کی باخدا نے کی، وہ خدا نے کی باخدا نے کی، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر، وہ ہے کیا نہیں،
ہم سب کے سامنے بیان فرما دیا. یہی وجہ ہے میرے دوستو، حضرت فرما رہے تھے نا کہ ووٹ کا تقدس ہم سب کو امام علی مقام نے بتا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر ووٹ کا تقدس جاننا چاہتے ہو تو حسین ابن علی سے پوچھو. حسین ابن علی سے پوچھو. ووٹ بھی دیا جائے گا تو کملی والے کی عزت و ناموس کے لیے دیا جائے گا. یاد رکھنا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کے بارے میں جب کہا کہ حضور آپ تو فقیر ہیں اور فقیر بندہ تو اپنی مسجد میں بیٹھتا ہے، اسے کیا لگے گا کہ ماننے کے لیے جائے، اسے کیا لگے گا کہ مسجد چھوڑ کر جا کر کسی سے مناظرہ کرے. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی محنت فقیری نہیں ہوتی. حضور کی عزت کا معاملہ آ جائے میرے علی کے دولے میں اپنی مسجد میں بیٹھ سکتا ہی نہیں. میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں، جن کی مٹھاس اور جن کی سینے کی رمق آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جن کا فیض آج بھی ہمارے درمیان چڑھتے سورج کی طرح روشن ہے. رب کائنات جل وجلہ کریم حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا غازی ملت، غازی اسلام، قبلہ غازی بلال ممتاز حسین قادری صاحب نفر اللہ وقدس سرہ نے جو قربانی دی حضور کی عزت کے لیے دی ہے. یاد رکھنا دنیا کی ساری عزتیں ایک طرف، کملی والے کی غلامی کے تاج کی عزت کا کوئی مقابلہ نہیں. ساری عزتیں اس عزت پر قربان کہ جس بندے کا اعلان ہے جس کے صدقے میں مجھے اور تجھے عزتیں عطا فرمائی. وہ حضور کی عزت و ناموس پر خدا کی قسم قربان کیجئے اور اپنا کردار پیش کیجئے. آج ہمارے ہاں یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. حضور کی عزت و ناموس کے لیے پہرا دینے کے لیے کسی حد تک جو رب کائنات نے مجھے ہمت و طاقت دی، ہم سب کو جتنی ہمت و طاقت دی ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا